بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روسی وزیر خارجہ کے دورے نے کمال کر دیا۔ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ روسی وزیر خارجہ انڈیا آئے اور وہ اس ملک کے وزیر اعظم سے نہ ملے۔ اس بار ایسا ہی ہوا کہ روسی وزیر خارجہ انڈیا آیا اور اس کے جے شنکر سے ملاقات ہوئی اور جے شنکر کو روس کا جو واضح پیغام تھا وہ پہنچا دیا گیا۔ روس نے وزیر خارجہ کے ذریعے اپنا پیغام انڈیا کو پہنچایا کہ جی اگر پاکستان اور روس کے جو تعلقات بڑھتے ہیں تو اس پر انڈیا کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب انڈیا واشنگٹن کے قریب ہوتا ہے، اس کے تعلقات واشنگٹن کے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، تو اس پر آج تک ہم نے کبھی اعتراض نہیں اٹھایا۔ تو پاکستان اور روس کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر انڈیا کو کیوں اعتراض ہے؟ اس پر انہوں نے انڈیا کو وارن کیا کہ اگر انڈیا ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو پھر ہم اس کا مجبوراً کوئی جواب دینے پہ اپنا حق بجانب رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے انڈین میڈیا جو کہتا رہا ہے وہ کہ روسی وزیر خارجہ کی انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ طے ہے، لیکن جیسے ہی وزیر خارجہ کی جے شنکر سے ملاقات ہوئی تو اس وقت پتہ چلا کہ جی یہ مودی کے ساتھ ملاقات جو تھی وہ کوئی طے نہ تھی، یہ شروع سے شیڈول تھا کہ جی یہ ہم منصبی طور پر وزیر خارجہ ٹو وزیر خارجہ ملاقات ہوگی۔ یہ بھی انڈیا کو ایک بہت بڑی پسپائی ملی ہے، انڈیا کا مقدر بنی ہے۔ اس کے بعد جب روسی وزیر خارجہ لاروف زاگریو اپنا دورہ انڈیا سے مکمل کر کے پاکستان پہنچے تو پاکستان میں ان کا استقبال بڑے ہی شاندار طریقے سے کیا گیا۔ قدرتی طور پر اس وقت بارش بھی ہو رہی تھی جس وقت ان کا جہاز لینڈ کیا۔ جیسے ہی وہ جہاز سے باہر نکلے تو بارش ہو رہی تھی، پھر انہوں نے چھتری کھولی اور چھتری کے سائے تلے وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کا استقبال کیا۔ شاہ محمود قریشی کے استقبال کرنے کے بعد، ان کو ویلکم کرنے کے بعد روسی وزیر خارجہ کی جو ملاقات ہوئی وہ جنرل باجوہ سے ہوئی۔ تمام جو معاملات تھے وہ ڈسکس ہوئے اور ایک دوسرے کو یہ کہ پاکستان کا پیغام روس کو اور روس کا پیغام پاکستان کو پہنچایا گیا۔ پھر ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے جس کا متن یہ ہے، متن کہہ لیں گے جس کا جو ایک مفہوم ہے وہ یہ ہے پاکستان کی طرف سے کہ ہمارا جو اب قبلہ ہے وہ واشنگٹن نہیں بلکہ ایک نیا بلاک جس میں روس ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ جنرل باجوہ نے اور رشین منسٹر نے جو ملاقات کی اس کا جو دلچسپ بات یہ تھی کہ جو اعلامیہ تھا، آخری ریکارڈ جو معاملات طے پائے وہ بہت دلچسپ تھے۔ پاکستان کے ملٹری جو تعلقات ہیں وہ روس کے ساتھ طے کرنے جا رہے ہیں۔ سب کچھ انڈیا اور واشنگٹن کے اوسان خطا کرنے کے لیے ہوا، یعنی کہ جو پاکستان کے ملٹری ٹو ملٹری تعلقات قائم ہو رہے ہیں اس سے انڈیا اور واشنگٹن یعنی کہ امریکہ کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ اب یہ تعلقات ملٹری ٹو ملٹری ہوں گے۔ بہت سے معاملات طے ہو چکے ہیں جن کا آنے والے کچھ سالوں میں 5-6 سالوں میں آپ کو اثرات نظر آئیں گے۔ پھر جیسے جیسے حکومتیں چینج ہوتی گئی، حکومتیں بدلتی گئی، اس چین کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات اور بھی زیادہ نکلیں گے۔ جو بات اعلامیہ میں کی گئی وہ یہ تھی کہ روس نے افغانستان کے امن کے لیے جو اقدامات کیے ہیں پاکستان اس کی کھلم کھلا سپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس پر پاکستان نے روس کے موقف کی تائید کی۔ روس نے کون سے ایسے اقدامات کیے تھے جس کی پاکستان کو تائید کرنا پڑی؟ روس نے اس معاملے میں یہ جو لاسٹ ٹائم ماسکو میں ایک کانفرنس ہے، ملکی کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر چائنا، روس، پاکستان اور افغانستان شامل تھے، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی اب جو افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ جنگ نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے جو کہ لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ پھر اس اعلامیہ جو اس دن ماسکو کا اس دن کا اعلامیہ تھا اس پر آج مہر ثابت کرتی جنرل باجوہ کے اعلامیہ نے کہ ہم روس کے اس موقف کی کھل کر تائید کرتے ہیں، اصل میں اس کا حل بھی یہی ہونا چاہیے اور ہم اس کے ساتھ روس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے روس کے ذریعے تمام عالمی طاقتوں کو، تمام دشمنوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ جو ہمارے معاملات کسی بھی ملک کے ساتھ طے ہوں گے وہ اب ساورینٹی اور ایکویلٹی کی بنیاد پر طے ہوں گے۔ اور یہ بھی ایک کھلا پیغام تھا کیونکہ امریکہ صرف حرف اول سے لے کر یا پہلے دن سے لے کے اب تک پاکستان کے ساتھ ڈو مور کا مطالبہ کرتا آیا ہے۔ اب اس حکومت کے آنے کے بعد پاکستان نے ڈو مور کو نو مور میں چینج کر دیا۔
جس کی بنیاد پر پاکستان نے اس اعلامیے کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ اب نو ڈو مور، جسٹ ساورینٹی اینڈ ایکویلٹی۔ اس طرح دونوں ملکوں کی خود مختاری بھی لازم ہوگی، اس کی برابری بھی لازم ہوگی۔ ہر ملک جس کے ساتھ تعلقات قائم ہوں گے دوسرے ملک کے خود مختاری اور برابری کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام فیصلے کیے جائیں گے۔ صرف ملٹری ٹو ملٹری تعلقات جو ہیں وہ کافی نہیں ہوں گے، اس میں سویلین تعلقات بھی ہوں گے۔ سویلین اور ملٹری تعلقات یعنی کہ جو بھی تعلقات ہوں گے وہ تمام کے تمام ایکویلٹی اور سورینٹی کی بنیاد پر ہوں گے۔ اگر اس اعلامیے کا خلاصہ دیکھا جائے تو اس میں پاکستان کو ڈو مور کہنے والوں کے منہ پر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے، جس میں پاکستان نے یہ کھل کر کا اشارہ دیا ہے کہ وہ دور چلا گیا کہ جس وقت پاکستان آپ کے ڈو مور پر ایکشن لیتا تھا۔ اب وہ پاکستان نہیں رہا، اب پاکستان بدل چکا ہے، وقت بدل چکا ہے۔ اب آپ کو تمام ممالک کی خود مختاری اور سالمیت کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرنے ہوں گے، اس کو برابری کی بنیاد پر اس کے ساتھ تعلقات قائم ہونے ہوں گے۔ تو اب پاکستان میں ڈو مور کی کوئی جگہ یا کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب نو مور، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام ایسا پیغام تھا جو عالمی طاقتوں کو پہنچا دیا گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہماری اپڈیٹ ہو وہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ والسلام۔